ٹیکسلا والوں کی نظر کروں گا. آ ٹیکسلا شہر پھراواں تینوں اج اپنا شہر بہاواں تینوں. آ ٹیکسلا شہر پھراواں تینوں اج اپنا شہر بہاواں تینوں. واہ کینٹ وی ٹیکسلا دی شان واہ فیکٹری واہ کینٹ دی پہچان. بستی بازار تے جامع مسجد ہو بستی بازار تے جامع مسجد چل مغلاں دے باغ پھراواں تینوں. کیا بات ہے جی فراز. آ ٹیکسلا شہر پھراواں تینوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں سید عبداللہ مسعود رفائی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا شہر میرے لوگ پروگرام NTN ویب چینل اور YouTube چینل پہ. نوائی ٹیکسلا کی طرف سے آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم نے یہ ایک بڑا اہم پروگرام اپنے شہر کے بارے میں شروع کیا تھا، بلکہ یہ ابھی بھی جاری ہے. میرا شہر میرے لوگ جو مختلف شعبہ ہے زندگی کے لوگوں سے ہم آپ کا تعارف کراتے ہیں. تحصیل ٹیکسلا اور واہ کینٹ ہر شعبے میں سمجھتا ہوں کہ وطن عزیز کا نمبر 1 شہر ہے. اس میں ہر شعبے کے آپ کو نامی گرامی لوگ ملیں گے. اس پروگرام میں کچھ وقفہ بڑھ گیا جس کی میری ایک ذاتی وجہ ہے کہ میری اکلوتی بیٹی ننھا نواسا اور میرا داماد آج 2-2.5 سال کے بعد دبئی سے پاکستان آئے. چونکہ کرونا کی وجہ سے فلائٹس بند تھیں تو میں اپنے بچوں سے ملاقات نہیں کر سکا تھا، نہ میں خود جا سکا نہ وہ آ سکے تھے، تو میں ان کے ساتھ تھوڑا بزی تھا. لہٰذا یہ پروگرام میرا شہر میرے لوگ کافی عرصے نہیں ہوا، تو جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. آج بھرپور طریقے سے اس پروگرام کو لے کے حاضر ہوا ہوں. ہمارے ساتھ شہر کے ایک انتہائی مایہ ناز اور نامی گرامی شخصیت جو سنگیت کی دنیا میں نہ صرف ہمارے شہر واہ ٹیکسلا میں جانے پہچانے جاتے ہیں بلکہ ان کا مقام پورے ملک میں ہے اور پورے ملک میں جانا چاہتے ہیں. یہ ورسٹائل سنگر ہیں، پاپ سنگنگ، آپ قوالی اور کلاسیکل میوزک، جس شعبے میں بھی آپ انہیں دیکھیں گے آپ ان کو ایک مکمل سنگر پائیں گے. جناب فراز علی خان صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پہ. تھینک یو. ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں. آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس میں اس دوسری شخصیت کا ہونا بہت لازم ہے. وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیوں. یہ اس مخصوص نغمے کے جس کا ذکر ابھی ہم کریں گے، اس کے یہ رائٹر ہیں، ڈائریکٹر ہیں اور بہت معروف ذرائع ابلاغ سے ان کا تعلق رہا ہے. بہت سارے FM ریڈیوز پہ انہوں نے کام کیا ہے اور مخفف نام اپنا RJZ کہلاتے ہیں، اسی نام سے یہ مشہور ہیں. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. تو ناظرین، میں اپنی زندگی کا 62واں سال جو ہے وہ یہاں اس بہار کو دیکھ رہا ہوں اور اس واہ کینٹ شہر میں تحصیل ٹیکسلا میں پیدا ہوا. کبھی بھی میرے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ ہم اتنے خوبصورت شہر میں تحصیل ٹیکسلا میں رہتے ہیں جس کی ہزاروں سال کی تاریخ ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی اپنے ملک کے لوگوں کو یا دنیا میں بسنے والے لوگوں کو جہاں اور پاکستانی رہتے ہیں ہم اپنے شہر کے بارے میں کچھ بتا سکیں. لیکن یہ اعزاز جو ہے اللہ پاک نے فراز علی خان اور RJZ کو بخشا ہے اور انہوں نے ایک بہت خوبصورت نغمہ تیار کیا ہے. واہ اور ٹیکسلا کا پورا تعارف بیان کیا ہے جو ابھی کل ہی وائرل ہوا ہے اور آج یہ ہمارے چینل پہ سب سے پہلے اس نغمے کے سلسلے میں ہمارے پاس جو ہے بحیثیت مہمان تشریف لائے ہیں.
اور یہ ہمارے چینل کا اعزاز ہے کہ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد ان کو بہت سارے چینلز اور بہت سارے جو ہے میڈیا کے لوگ جو ہے وہ اپنے پاس بلائیں گے اور بلا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ اعزاز بخشا ہے نوائی ٹیکسلا کو، اس کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ تو میں سب سے پہلے فراز علی خان صاحب، آپ کی جو موسیقی کی دنیا میں جو آپ کی ایک بھرپور زندگی ہے اس کی بات تو بعد میں کروں گا، میں پہلا آپ سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نغمہ آپ نے واہ ٹیکسلا کی تعریف میں لکھا ہے اور بہت خوبصورت طریقے سے گایا، لکھا تو آر جی جے صاحب نے، یہ خیال آپ کو کیسے پیدا ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اور دوسرا ٹیکسلا یہ میرا شہر ہے، اور ٹیکسلا میں جتنے لوگ ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس نغمے کو نہ صرف سنا بلکہ اس کو سراہا بھی، اور ٹیکسلا والوں کا میں ایک بار پھر بے حد مشکور ہوں۔ اور جہاں تک بات ہے نغمے کی، تو اس مٹی سے سبھی وفا کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ایک نغمے کی صورت میں ہم نے ایک دکھا دیا کہ ہم بھی اس مٹی کے ہیں تو ہم بھی اس سے وفا کریں گے، اور ہم نے اس نغمے کو گایا، اور گانے کے بعد ہمیں یہ پتہ لگا کہ ٹیکسلا والے بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں بہت ہی سراہا انہوں نے۔ میں نے فراز علی خان صاحب آپ کے نغمہ جی میں بڑا غور سے سنا ہے، میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے بہت محو ہو کے، جیسے انسان کسی چیز میں ڈوب جاتا ہے، محو ہو کے اس کو گایا ہے۔ بالکل۔ تو کیا آپ اس وقت کیا احساسات تھے آپ کے جب آپ اس کو ریکارڈنگ کروا رہے تھے؟ سر بس ذہن میں یہ تھا کہ یہاں پہ کچھ منفرد کام کریں، سب لوگ کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کہا کہ ہم سب سے پہلے جو ہمارا پروفیشنل اور آفیشیل سانگ ہے کیوں نہ ہم ٹیکسلا شہر کے لیے کریں، تو یہ ہمارے ذہنوں میں تھا، ہمارے دل میں تھا، تو ہم نے یہ ٹیکسلا سانگ جب کیا تو پھر ہم نے اس کو ریکارڈ کیا۔ ریکارڈ کرنے کے بعد ہمیں بہت ہی اچھے کمنٹس ملے، اور پھر ہم نے اس کو پکچرائز کیا ٹیکسلا میں، اور ٹیکسلا کی جتنی مقامات ہیں، جتنی شخصیات ہیں، ان کو ہم نے یہاں اس میں لیا، اور ٹیکسلا والوں نے ہمیں ایک بار پھر کہوں گا کہ اس کو بہت سراہا، اور اللہ کا بہت کرم ہوا ہم پہ۔ اس نغمے کے رائٹر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ملیں تو جب ایک چیز بنتی ہے، پروڈکٹ بنتی ہے، اور کسی بھی نغمے کا جب تک رائٹر نہ ہو نغمہ نہیں ہوتا، بالکل بالکل، جب تک اس کی ڈائریکٹر نہ ہو، جب تک اس کا وہ نہیں ہوتا۔ اور کیا خوب نغمہ لکھا ہے آر جے زی صاحب نے، میں سن رہا تھا کہ ایسے ہم وزن اس میں اس کے قافیے ردیف تھے جی جی، کہ ذرا سے بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ آپ گائیکی میں کسی جگہ پہ کہیں جو ہے وہ ڈھلک گئے ہوں۔ یہ سارا کچھ کریڈٹ جو ہے یہ آر جے زی صاحب کو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ میں آر جے زی صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا، اور اتنے خوبصورت الفاظوں کو آپ نے پرویا ہے نغمے میں، یہ آمد ہے یا ایسے ہی لکھنا شروع کر دیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ کا بہت بہت شکر ہے، اور اس لائک کیا ہے اللہ نے، اور اس کے بعد نوائی ٹیکسلا کا بھی شکریہ کہ اتنی عزت سے نواز رہا ہے۔ دیکھیں عبداللہ صاحب، جب انسان کچھ کرنے بیٹھتا ہے جی، اور کچھ ٹھان لیتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، تو سب کچھ ڈیپینڈ اس کی نیت پہ کرتا ہے، اس کے خلوص پہ کرتا ہے۔ تو پروردگار کی ذات ہی واقف ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ایک خلوص تھا، ایک پیار تھا اس شہر کے لیے، کیونکہ میں اس مٹی میں جی رہا ہوں، یہاں کا رزق کھا رہا ہوں، اور اس سے اپنائیت دکھانا، اس کے ساتھ خلوص دکھانا، اس کے ساتھ پیار دکھانا، میرے خیال سے اس سے زیادہ کوئی بہتر راستہ نہیں تھا میری نظر میں۔ کیا بات ہے۔ تو
سچ کہوں گا کہ میرے تو ہاتھ چلے ہیں لیکن یہ ربی عمل ہے. آمد ہوئی ہے جی اللہ نے مدد فرمائی ہے. بے شک جب انسان کی نیت بہت صاف ہو تو اللہ پاک بہت مدد کیا اللہ کرتے پاک ہیں. مدد فرماتا ہے. اچھا ایک اس میں ایک اور سوال آتا ہے. دیکھیں ہم لوگ لوکل لوگ ہیں یہاں کے، وہاں کے پیدا ہوئے ہیں یہاں پہ، جی جی اور آپ کا بنیادی تعلق جو ہے وہ پشاور شہر سے ہے بے شک. اور آپ یہاں پہ آباد ہیں. جی یہ تو ایک اور بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ جو ایک شہر کا باسی نہ ہو پیدائشی طور پر، اور وہ ایک شہر میں اپنے آپ کو بسائے اور پھر اس شہر کی تعریف لکھ جائے. جی بالکل بالکل. یہ کیسے مطلب آپ نے سوچا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پشاور شہر کا نغمہ لکھا جائے، لیکن آپ نے واٹ ایکسلا کو جو ہے وہ اجاگر کیا. جی بے شک بے شک. میں اس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا، ایک چھوٹی سی لائن ہے. ہمارے اساتذہ کرام فرماتے تھے کہ بیٹا جس کا کھاؤ اس کے گن گاؤ. واہ واہ. تو شہر سے وفا کیا آپ نے. جی کیونکہ میں بیسکلی پشاور کے پی کے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن پچھلے 16-17 سال سے میں یہاں رہ رہا ہوں. تو میرا جو حق ہے میں نے ہر صورت ادا کرنا ہے. یہ نہیں کہ صرف شاعری، بطور شہری میں نے ہر جہاں میری ضرورت پڑے گی انشاءاللہ میں شہر کے لیے کھڑا ہوں گا. واہ جی، کیا آپ کے اچھے خیالات ہیں جزاک. کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اس نغمے کی کمپوزیشن جو ہے، جو موسیقی ہے، وہ فراز علی خان صاحب نے خود ترتیب دی ہے. جی اور اس نغمے میں جو ایک ادنا مطلب ہے کہ نغمے سننے والے کا کو میں اتنا ماہر نہیں ہوں اس میں، لیکن مجھے یہ کمپوزیشن کے لحاظ سے یہ نغمہ اور زیادہ جو ہے وہ اٹھتا ہوا نظر آیا ہے. اتنی خوبصورت کمپوزیشن ہے کہ وہ ایک جذبہ سے پیدا ہو جاتا ہے نغمہ سننے کے ساتھ اپنے شہر کے بارے میں. تو یہ کمپوزیشن آپ نے بہت سوچ بچار کر کے جی یا ایسے ہی آپ نے مطلب چلائی اس کو کہ بھئی ہم نے جب کمپوزیشن کی تو ہم نے شہر کو ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ شہر کے حوالے سے ایک ایسی کمپوزیشن ہونی چاہیے جو ہر کسی کو اچھی لگے. تو اس کے بنیاد پہ ہم نے اس کو کمپوز کیا، اور آج الحمدللہ مجھے رب کا شکر ہے کہ مجھے جتنی امید تھی ٹیکلا سے اس سے کئی زیادہ مجھے پیار ملا ہے، رسپانس ملا ہے. میں ٹیکسلا والوں کا ایک بار پھر مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے اس شہر کے بارے میں لوگوں کو اتنے خوبصورت الفاظوں میں جو ہے اس کی تعریف بیان کی ہے. تو بجائے ہمیں اپنے شہر کے لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے، میں بھی شہر کا ایک باشندہ ہونے کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ کسی کو خیال نہیں آیا. اتنا عرصہ پاکستان بنے ہوئے 72-73 سال ہو گئے، تو کسی کو خیال نہیں آیا. اور یہ اتنا خوبصورت شہر واقعین، اور یہ تاریخ ٹیکسلا کی ہزاروں سال پرانی، اور بڑے بڑے یہاں پہ کاتب، بڑے بڑے فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگ، بڑے بڑے شعراء یہاں پہ گزرے. واقعین تو شعراء سے بھرا پڑا ہوا ہے. لیکن یہ شاعری جو ہے آپ دیکھیں اللہ نے آر جے زی صاحب کے حصے میں لکھی ہوئی تھی. تو یہ شکریہ ہم آپ کا ادا کرتے ہیں دونوں کا کہ آپ نے اس شہر کو جو ہے اجاگر کیا. اچھا میں آر جے زی صاحب سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نغمہ بڑا بھرپور ہے، لیکن شہر اپنی کارکردگی کے لحاظ سے اور زیادہ بھرپور ہے، اس سے بھی زیادہ. تو میں نے محسوس کیا کہ ابھی کافی ساری چیزیں اس میں کوریج نہیں ہو سکی ہیں، جس میں سیاست ہے، ثقافت ہے، فنون لطیفہ ہے. ہمارے بہت سارے اس میں جو ہیں وہ فنکار حضرات ہیں واٹ ایکسلا کے لوکل، اور وکلا ہیں بڑے بڑے، مطلب کہ انہوں نے پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں کے جو واٹ ایکسلا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ آگے وہ ججز بنے. یہ مطلب اب ہم ان کو تو کوریج نہیں دے سکتے کیونکہ قانون کی حیثیت سے آپ انہیں نہیں ججز کو جو ہے نہیں لا سکتے، لیکن وکلا بہت بڑے بڑے یہاں کے. تو ابھی تشنگی باقی ہے اس نغمے میں، تو کیا اس کا دوسرا ایپیسوڈ آپ لائیں گے؟ جی جناب بالکل. ایکچولی ایسا ہے کہ کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے یہ. جی تو سمندر کو تو نہیں کر سکے، لیکن ایک چھوٹی سی نہر ہم نے کوزے میں بند، دریا کو بند کیا ہے. جی جی.
تو اس کا انشاءاللہ پارٹ 2 بھی ہم نے بنانا ہے، اور اس میں جتنی چیزیں مسنگ ہیں یا مسنگ کہہ لیں کیونکہ ہم نے خود نہیں جو ہے ان کا شمار کیا، اس کی وجہ یہ تھی طویل ہو جاتا جی، کیونکہ نغمہ لوگ آپ صرف اتنا جانتے ہوں گے کہ بہت زیادہ لمبی چیز یا بہت زیادہ بڑی چیز انسان کو بور کر دیتی ہے، تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ اتنا زیادہ بڑا اتنا بنائے ہم. لیکن دوسری وجہ ساتھ یہ تھی کہ ہم نے جو خاص چیزیں تھی جو شہر کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ عام روٹین میں لوگ وزٹ کرتے ہیں شہر کو یا شہر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ شہر کیسا ہے، کھانا پینا کیسا ہے، ماحول کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں، مقامات کیسے ہیں، تو یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہوتا ہے، تو اس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری تھا. سیکنڈ چیز، اگر آپ بات کر رہے ہیں سیاست، وکالت، ثقافت وغیرہ، تو سر پارٹ 2 اسی لیے بنایا جائے گا کہ اس میں بالکل نکھار کے ہم نے اس کو سامنے رکھنا ہے. جی، اس میں کوئی رفاہی ادارے ہیں یہاں پہ جو عوام کی خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی، کیونکہ یہ ایکسپیریمنٹ بھی آپ یہ بھی کہہ لیں کہ ایکسپیریمنٹ تھا کہ لوگوں کا رپلائی دیکھنا تھا. ایکسپیریمنٹ نہیں، ایک مکمل آپ کا جو ہے نا کہ یہ ایک آپ کی پروڈکشن ہے. جی سر، کوشش تو یہ بالکل یہ مکمل پروڈکشن ہے، اور میں یہ اس سیٹ پر بیٹھ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب تک میں نے جتنے پروگرام میرا شہر میرے لوگ کے کیے، اس میں ایک پروگرام تھا، ایک بصارت سے محروم ہماری بہن بیٹی تھی عائشہ مطلوب، وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، ایم فل انہوں نے کیا ہوا تھا، تو سب سے زیادہ لائکنگ جو ہے نا ان کے انٹرویو پہ آئی. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو پروگرام آج ہم کر رہے ہیں اس کی لائکنگ کو کوئی پکڑ نہیں سکے گا، یہ بہت آگے جائے گی، اس لیے کہ دیکھیں اپنے شہر سے لوگوں کا بہت پیار ہوتا ہے، اپنی مٹی سے، اور آپ نے ان کی مٹی کو اجاگر کیا ہے، انہیں بتایا ہے کہ یہ آپ کی مٹی ہے، یہ یہاں کے لوگ ہیں، یہ شہر ہے، یہ ایسے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ابھی ہزاروں بتا رہے ہیں، آپ چند ہفتوں میں دیکھیں گے یہ باتیں لاکھوں میں جا چکی ہیں. عبداللہ صاحب، میں یقین مانے کہ میں جب رات کو اس کو اپلوڈ کر کے سویا اور صبح میں نے جب دیکھا تو یہ لاکھوں میں جا چکی تھا نغمہ. تو میں اس چیز سے بڑا خوش ہوا کہ میرے ٹیکسلا والوں نے نا حق ادا کر دیا ہے. جتنا میں نے اس کو گایا ہے پیار سے، جتنا ہم نے اس کو پکچرائز کیا ہے شوق سے، اتنا ہی شوق سے ہمارے ٹیکسلا والوں نے اس کو سنا ہے، اس کو سراہا ہے. بہرحال میں تو یہ خواہش رکھتا ہوں کہ قومی نغمے جو لوگ لکھتے ہیں ان کو قومی ایوارڈ ملا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پورے قوم کے بارے میں لکھتے ہیں. لیکن جو اپنے علاقے کے بارے میں لکھتے ہیں ان کو بھی علاقائی ایوارڈ تو ملنے چاہیے. میں یہ جو ہمارے عمائدین شہر ہیں، جو مقتدر حلقے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس نغمے کے بعد کم از کم فراز علی خان صاحب کو اور آر جے زی کو جتنی پذیرائی دے سکتے ہیں اور جتنا نواز سکتے ہیں وہ اسے نوازیں، تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کام آپ لوگوں نے کیا ہے. پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے شہر کے بارے میں 72 سالوں میں کسی نے نہیں لکھا کچھ. تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ فراز علی خان صاحب نے یہ محنت اور فن اپنے تک محدود نہیں رکھا ہوا. کہا گیا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین بھی کیوں نہ جانا پڑے. جی بے شک، یہ بھی ایک علم ہے موسیقی. آپ نے اپنی ایک باضابطہ اکیڈمی کھولی ہوئی ہے جس میں آپ نوجوانوں کو جو ہے وہ سر سنگیت کی تربیت دیتے ہیں. جی، اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے آپ کہ یہ آپ کی کیا ہے اکیڈمی اور کس حد تک یہ کامیاب جا رہی ہے؟ جی الحمدللہ ہمیں تقریباً 25 سال ہو چکے ہیں یہاں پہ، اور ہم خدمت کر رہے ہیں یہاں پہ، اور اب ٹائم آیا ہے کہ ہم کچھ اپنا گیت مارکیٹ میں لے کر آئیں. تو اس وجہ سے پھر ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ ہم گیت مارکیٹ میں لے کر آئیں تاکہ ہماری اکیڈمی کا نام روشن ہو. ابھی کتنے شاگرد ہیں اس وقت آپ کے جو آپ سے باضابطہ موسیقی کی تعلیم لے رہے ہیں؟ جی بہت سارے، لیکن ان میں جو ابھی مارکیٹ میں جب قریب جلدی سامنے آئیں گے 5 شاگرد ہیں جو جن کا گانا ریکارڈ ہونے جا رہا ہے. اچھا جی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ شعبہ شاعری میں باضابطہ آپ نے اسے اپنایا ہوا ہے
یا یہ شوقیہ آپ نے یہ شاعری کی اس شہر کے بارے میں؟ عبداللہ کیوں صاحب لگتی نہیں ہے یہ مجھے شوقیہ ہے، آپ مجھے منجے ہوئے شاعر لگتے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی. یقین کیجئے کہ میں اپنے آپ کو شاعر نہیں کہتا، بلکہ میں اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا. بس کوشش کرتا ہوں ہر کام کی اور خلوص سے کرتا ہوں. تو شاعری کی جہاں تک بات ہے تو رموز و عروض سیکھنا لازمی ہے. جی، بے شک. کہتے ہیں کہ اگر سیکھ کے بندہ کچھ نہیں کرے گا تو لڑکھڑاتا رہے گا. جی. تو سیکھا ہے، لیکن باقاعدہ اپنے آپ کو شاعر نہیں کہتا میں. ہاں البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ کئی نظمیں لکھی ہیں، کئی گیت لکھے ہیں، کئی غزلیں لکھی ہیں اور کئی شعر لکھے ہیں. ماشاء اللہ. تو کیا خوب کہا آپ نے کہ میں نے بہت غزلیں اور اشعار لکھے لیکن میں اپنے آپ کو شاعر نہیں کہتا. یہ آپ کی عاجزی اور انکساری ہے. جزاک تو اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ اور نوازے گا انشاءاللہ. آمین. اب میں اس نغمے کی طرف آتا ہوں. اس پروگرام میں ہم آپ کا نغمہ ساتھ چلائیں گے تاکہ لوگوں کو اس پروگرام میں اور مزید جو ہے وہ جدت نظر آئے. تو میں چاہوں گا کہ اس نغمے کو جو آر جے زی صاحب نے لکھا اور آپ نے اس کو جو ہے وہ گایا، ابتدائی کوئی اس کے کچھ جی ضرور اشعار جو ہیں کوئی گنگنائیں آپ تاکہ لوگوں کو اس کے ساتھ ہی ہم پھر نغمے کو جوڑ دیں گے پروگرام میں انشاءاللہ. جی ایک بار پھر ٹیکسلا والوں کی نظر کروں گا. آ ٹیکسلا شہر پھراواں تینوں، اج اپنا شہر بہاواں تینوں. آ ٹیکسلا شہر پھراواں تینوں، اج اپنا شہر بہاواں تینوں. اس کے ساتھ پھر آپ نے شہر واقعن کو جوڑا ہے. جی بے شک. ایک قطع یا ایک شعر اس کا بھی ہو جائے تاکہ وہ شہر بھی ہمارا سن لے. واہ کینٹ وی ٹیکسلا دی شان، واہ فیکٹری واہ کینٹ دی پہچان، بستی بازار تے جامع مسجد ہو، واہ واہ واہ. بستی بازار تے جامع مسجد، چل مغلاں دے باغ پھراواں تینوں. کیا بات ہے جی فراز. آ ٹیکسلا شہر پھراواں تینوں. ناظرین تشنگی تو ابھی بھی باقی رہ جائے گی لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہیں پہ ہم اپنے بات کو ختم کریں جب تک کہ نیا نغمہ ان کا جو ہے لانچ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. میں اپنے آج کے انتہائی خصوصی مہمان جناب فراز علی خان صاحب اور جناب آر جے زی صاحب، آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. میں پھر یہ کہتا ہوں اور جو لوگ اس کو سن رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ آپ سے رابطہ کریں، آپ کا شکریہ ادا کریں کہ ہم لوگ کب سے یہاں رہ رہے ہیں اور ہم نے اس شہر کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا اور آپ نے چند منٹوں میں جو ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمارے پاکستانی رہ رہے ہیں جن کا خاص طور پہ تعلق ہوا ٹیکسلا سے، وہ سب جان چکے ہیں اور انہوں نے دوبارہ اپنے شہر کی مختلف چیزیں دیکھ لی ہیں. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جی. اسپیشل عبداللہ صاحب آپ کا، سید صابر علی صاحب، ڈاکٹر سید صابر صاحب کا اور نوائی ٹیکسلا کا جنہوں نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور عزت بخشی. میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بے حد مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. آر جے زی صاحب آپ آخری کلمات کیا کہنا چاہیں گے؟ سر آخری کلمات تو دعائیہ ہونے چاہیے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ڈاکٹر سید صابر صاحب کو اور نوائی ٹیکسلا کو صحت، زندگی، تندرستیاں عطا فرمائے اور ترقی کی وہ منزلیں دکھائے جس کے لیے لوگ ترستے ہیں. تو جناب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اتنی عزت دی آپ نے، باقاعدہ بلایا اور اتنا پیار، اتنا مان اور اتنا کچھ وہ سب بھی آپ نے کہا جو شاید ہم میں نہیں ہے، کیونکہ یہ کثر نفسی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، ہم روز آئینہ دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جی خوب نوازے اور آپ کے قلم میں اتنی جان پیدا کرے کہ آپ صرف واہ ٹیکسلا نہیں بلکہ ملک کے ہر شہر کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھیں، کیونکہ یہ پورا وطن ہمارا ہے. پورا وطن ہمارا. ناظرین اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.
ایک اگلے مہمان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میرا شہر میرے لوگ میں پھر حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ.